محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گھر کی ماسی میرے 6 ماہ کے بچے سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن میں جلدی گھر آ گئی تو دیکھا کہ ماسی میرے بچے کو کالے کپڑوں میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے باہر لے جا رہی ہے۔ میں نے دبے قدموں سے اس کا پیچھا کیا۔ وہ محلے کی ویران کوٹھی میں داخل ہوئی اور اس نے بچے کو کسی کے ہاتھ میں پکڑایا۔ تجسس میں اس کا چہرہ دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی۔ تم مجھے جواب دو، تم اس انسان کو کیسے جانتی ہو؟ یہاں میرے پاس کام کر کے تم میری ہی پیٹھ پر چھرا گھونپ رہی تھی۔ یہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری بات سن کر وہ بولی، شرم کروں میں؟ جب آپ نے شرم نہیں کی تو پھر میں شرم کیوں کروں؟ اور میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہی، میں ثواب کا کام کر رہی ہوں، ایک معصوم بچے کو اس کے باپ سے ملا کر۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی آگے بڑھ کر میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ بے اختیار زمین پر گر چکی تھی، کونے سے ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، آواز بند رکھو اپنی۔ میرے سامنے آواز اونچی کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میری اولاد ہے، وہ میری ملکیت، میرا جسے دل چاہے گا اسے رکھوں گی، جس انسان سے دل چاہے گا اسے ملنے دوں گی۔ تم کون ہوتی ہو ثواب اور گناہ کمانے والی؟ ایک دو ٹکے کی ماسی ہو، تم اپنی اوقات بھولا مت کرو۔ میں غصے سے چلانے پر اس کا چہرہ جھک گیا تھا اور میں ایک بار پھر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی، اب یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیا بتا تم میرا بیٹا اغوا کر کے اس بدبخت کی جھولی میں ڈال دو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری اماں نے بالکل ٹھیک بولا تھا کہ کسی بھی ماسی پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں سوائے تکلیف اور درد کے کچھ نہیں دیں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لیا گیا تھا، جبکہ نظریں اپنے معصوم بیٹے پر تھیں جو چپ چاپ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ وہ پھول تھا جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی جان تک مشکل میں ڈالی تھی۔ میں کیوں اسے ایک ایسے انسان کی جھولی میں ڈال دیتی جس نے مجھے ایک ایسے وقت میں تنہا چھوڑا تھا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے ان خیالات میں گم ہو گئی تھی جس کے بارے میں آج بھی یاد کر کے میری روح کب کپا جاتی ہے۔ میں نے بھاگ کر شادی کی تھی، اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر، اس لیے نہیں کہ مجھے میرے شوہر سے بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ اس لیے کہ میں حاملہ ہو چکی تھی۔ میں نے شادی سے پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے۔ یہ سب بھی ایک دھوکے کا نتیجہ تھا۔ اس نے میری ڈرنک میں نیند کی گولی ملائی تھی اور وہ پینے کے بعد مجھ پر ایسا نشہ طاری ہوا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، اور میں اس حال میں پہنچ گئی تھی کہ اس کے ساتھ وہ کر بیٹھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے جب ہوش آیا تھا تو اس کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ مجھے بہت رونا آیا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں نے فوراً اپنے بوائے فرینڈ کو کال کر کے اس سے ان تمام تر حالات کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ وہ اتنا بول کر فون کاٹ چکا تھا کہ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو گھر سے بھاگ لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر میں تم سے پیار کروں گا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے لہجے میں ڈٹھائی تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ محبت کرنے لائق نہیں تھا، اس کے ساتھ صرف دل لگی کی جا سکتی تھی۔ کہنے کو وہ بہت امیر تھا، اس کے پاس دنیا جہاں کی دولت موجود تھی، لیکن اس کا دل پتھر کا تھا۔ وہ جسے اپنی اس کی ملکیت سمجھتا تھا اسے قید کر لیتا تھا، اور میں اس کی قید میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں اس ہوٹل سے نکل کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک
1.5 مہینے کے بعد اچانک میں اپنے گھر کے ٹی وی لاؤنج میں بے ہوش ہو چکی تھی، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ حال اتنا برا ہوا تھا کہ امی اور بابا مجھے ہسپتال لے کر گئے تھے، اور پھر وہ خبر آئی تھی جس نے میری پوری دنیا پلٹ دی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی، وہ بھی بغیر شادی کے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک کنواری لڑکی کی زندگی کا سوال تھا۔ میں بہت روئی تھی۔ امی نے کلینک میں ہی میرے منہ پر 2 تھپڑ مارے تھے، مجھے ذلیل کیا تھا کہ تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ کیا ہے؟ اور میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں امی بابا کے ساتھ گھر آ گئی تھی، لیکن رات کے 2 بجے اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے بابا نے میرے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے تھے۔ شاید ان کی غیرت اب للکاری تھی۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا تھا اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی، دروازہ پیٹا۔ ایسا مت کریں، میں آپ کی اولاد ہوں، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ جیسا آپ لوگ بولیں گے میں ویسا ہی کروں گی، جس سے آپ کہیں گے میں شادی کر لوں گی، مگر مجھے اس طرح گھر سے نہیں نکالیں۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ مگر کسی نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ اندھیری رات، سنسان سڑک، اور میں اکیلی لڑکی بغیر چپل کے سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سر بری طرح سے گھوم رہا تھا، اور کب میں سڑک پر ہی گر کر بے ہوش ہوئی، مجھے علم نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھ ایک دن کے بعد ایک عالیشان کمرے میں کھلی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا اس وقت میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے میرا دماغ بیدار ہونے لگا، وہ کمرہ پہچان میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کمرہ کسی اور کا نہیں، میرے بوائے فرینڈ ظہیر کا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں بالکل سن ہو گئی تھی۔ میں اسے کہاں ملی، یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں ارد گرد ہی دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ظہیر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں فوراً بستر سے اٹھی تھی اور قریب جا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ مجھے اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے میری زندگی برباد کی اور اب ایک ہمدرد بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ہنستے ہوئے بولا، اس تھپڑ کی ہی تم سے امید تھی۔ خیر، تم سے نکاح کر رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں مر جاؤں گی لیکن تم جیسے گوار سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے ہنس رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ بولا، تو اور کیا کروں؟ میں نے جب تمہیں سمجھایا تھا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، تب تمہارے ہی نخرے ہو رہے تھے۔ اب تمہارے ماں باپ نے تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکالا ہے، تو اب میں ہنسوں گا ہی۔ تم جیسی لڑکیاں ایسی ہی بے وقوفی کرتی ہیں۔ جب مرد مخلص ہو تو اس کی سن لینی چاہیے۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں علم ہے مجھے میرے ماں باپ نے گھر سے کیوں نکالا ہے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ شادی سے پہلے میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں بناؤں گی، تو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر ہنسا تھا اور بولا، آواز بند، نکاح کرو اور اس بچے کو جائز کرو۔ میرا بچہ ساری زندگی ناجائز کا طعنہ سنے گا، یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ میں اب چپ ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا، میرا بچہ واقعی ناجائز تھا۔ میں سب برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنی اولاد کے لیے یہ گالی نہیں۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تم سے نکاح ضرور کروں گی لیکن میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ نکاح صرف میری اولاد کے لیے ہے۔ جبکہ وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں وہی سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں اس اولاد کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن میں کیسے ایک بچے کو مار سکتی تھی؟ میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔
میں ایک اچھی لڑکی تھی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی، اپنے ماں باپ کی سب سے مخلص اولاد تھی، لیکن میرے نصیب میں مخلصی نہیں آئی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اپنے لیے محبت کو منتخب کرنا تھا۔ میری ماں اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ محبت شادی کے بعد کرنا، اگر نصیب ہوئی تمہاری قسمت چمک جائے گی، اگر نصیب نہ ہوئی تو پھر اللہ کا حکم مان لینا، لیکن شادی سے پہلے نہیں کرنا، یہ حرام کام ہوتا ہے۔ مگر امی کی باتیں مجھے فضول لگتی تھیں، مجھے لگتا تھا کہ وہ پرانے زمانے کی اور پرانے خیالات کی ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آج کل کے دور میں یہ سب باتیں کتنی معنی رکھتی ہیں۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ امی ہی درست تھیں۔ کافی دیر تک میں روتی رہی تھی اور پھر وہیں لیٹ گئی تھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ نڈھال ہو رہی تھی، مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس وقت میں کس کو کہتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ظہیر کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے ساتھ کچھ آدمی تھے اور مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے اٹھ کر دوپٹہ فوراً اپنے گرد لپیٹ لیا تھا، جبکہ ظہیر میرے برابر میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ بیٹھتے ہی مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا تھا۔ ایک لمحے میں میری پہچان بدل گئی تھی، میں سلمیٰ شرافت سے سلمیٰ ظہیر بن چکی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا، نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے بھی میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا۔ مولوی صاحب دعا کروا کر چلے گئے تھے، اب کمرے میں صرف میں اور ظہیر تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ظہیر میرا بازو تھام کر بولا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، رات رنگین کرنی ہے یا پھر ہسپتال چلنا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کی پہلی بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن دوسری بات کا مقصد کیا تھا؟ میں فوراً سے بولی، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ بولا، میں اس بچے کو گرا دوں گا، یہ ناجائز ہے، ہم نے نکاح ضرور کیا ہے لیکن یہ ناجائز نہیں ہوگا، میں نے فتویٰ لیا ہے، تمہیں معلوم ہے اس بچے کا میری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں، اور جب ہم دوسرے بچے پیدا کریں گے یہ ان کا کچھ بھی نہیں لگے گا، بس نام کا بھائی ہوگا۔ اس کے آگے اگر میں اپنے نام کی ولدیت بھی نہ لگاؤں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جائز نہیں ہوا ہے، یہ ناجائز ہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم پاگل ہو چکے ہو، تمہیں علم ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو، اپنی اولاد کے بارے میں بول رہے ہو؟ وہ بولا، مجھے کیا پتا یہ میری اولاد ہے بھی یا نہیں، اس دن تم نشے کی حالت میں تھی، تمہیں یاد بھی ہے کہ صرف میں ہی تمہارے نزدیک آیا تھا، ہو سکتا ہے تمہارے نزدیک کوئی اور بھی آیا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم سے خون بہنے لگا ہو، دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میرے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بیکار شے ہو۔ میں روتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر بولی، شرم آنی چاہیے، کتنے بدبخت انسان ہو تم، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، تم نے میری ایک شریف زندگی کو بیچ چوراہے میں لا کر کھڑا کیا ہے، خدا تمہیں برباد کر دے گا۔ میرے منہ میں جو بد دعا آ رہی تھی میں اس کو دیتی جا رہی تھی، جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے صرف مجھے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد جب میں بول بول کر تھک گئی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم ہسپتال چل رہی ہو یا نہیں؟ کیونکہ جو میں فیصلہ لے چکا ہوں وہ ہوگا ہی، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں جو کرنا ہے تم کرتے رہو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے تم سے نکاح صرف اسی صورت میں کیا تھا کہ تم اس بچے کے باپ بنتے، اس بچے کو اپنی ولدیت دیتے، ہمارا بچہ جائز ہو جاتا، لیکن اگر تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے تو تم اگر مجھے چھوڑ دو گے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ بولا، انسان کو وہ بات کرنی چاہیے جو ہضم ہو، تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے،
اگر میں نے بھی تمہیں چھوڑ دیا تو کہاں جاؤ گی؟ اس کی بات بالکل درست تھی، لیکن اس وقت نے اس بات کو میں قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لوں گی۔ اللہ رب العزت کی زمین بہت بڑی ہے، وہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، مجھے کسی بھی جگہ ٹھکانہ مل جائے گا۔ تم اپنا سوچ لینا، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے میری اولاد کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو، اس کا نتیجہ جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں ٹھہری نہیں تھی بلکہ اس کے بغل سے نکل کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میری طبیعت اب خراب ہونے لگی تھی، حال بے حال ہو رہا تھا۔ میں دروازے کے پاس پہنچ کر اچانک ہی چکرا کر وہیں گر گئی تھی۔ میں اس وقت حاملہ تھی، میری حالت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ اب 2 گھنٹے کے بعد کھلی تھی اور میں اسی کمرے میں موجود تھی۔ اب فرق اتنا تھا کہ میرے برابر میں ظہیر بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر پریشانی تھی اور میرے دائیں جانب میرے ہاتھ میں ڈرپ چڑھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر گئی تھی اور مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر بولا، کوئی ابارشن نہیں کرواؤں گا میں، اتنا پریشان نہ ہو۔ اگر تم بھوکی تھی مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ اس کا لہجہ اچانک سرد ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری فکر میں پاگل ہو۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، میرے سامنے بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے تم کتنے زیادہ ظالم ہو۔ میری بات سن کر وہ بولا، شرم آنی چاہیے تمہیں، میں تمہاری فکر کر رہا ہوں اور تم میرے لیے اس طرح کے جملے استعمال کر رہی ہو۔ بول رہا ہوں نا، نہیں کرواتا تمہارا ابارشن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب مجھے اب بھی اس کی ذات پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، میں اب صرف اور صرف ڈرپ پوری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں ایسی کوئی بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی جو میرے بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ میں پہلے ہی ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی تھی، مجھے معلوم تھا کہ اس حالت میں عورت کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ڈرپ مکمل ہو گئی تھی، میں نے خود ہی اس ڈرپ کو نکال دیا تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، دوپٹہ اچھے طریقے سے میں نے پہنا تھا اور باہر کی طرف ایک بار پھر بڑی تھی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور رات بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، ابارشن نہیں کرواؤں گا اور نہ ہی تمہیں طلاق دوں گا، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تم نے مجھے روکا تو تم یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ بہت برا حشر کروں گی۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو میرا تعلق کن کن گھرانوں سے ہے۔ مجھے صرف ایک فون کال کرنا ہے اور میرے دوست تمہاری دھجیاں بکھیر دیں گے۔ میں تمہارے گھر میں مر کر بھی نہیں رہوں گی، اور اگر تم نے میرے پیچھے آنے کی جرت کی تو میں واقعی میں وہ کر گزروں گی جس کا تم نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے نکل آئی تھی۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا مجھے کہاں جانا ہے، لیکن میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے میری خوشیاں مجھ سے چھینی ہوں۔ میں خالی دل سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے پانی کی مانند آنسو بہہ رہے تھے۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو سوائے رونے دھونے کے اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں اب بس اسٹیشن پر جا کر بیٹھ گئی تھی، دل بھاری ہو رہا تھا۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان کے ذریعے کسی دوست کے گھر چلی جاتی یا پھر اپنی ماں کے پاس چلی جاتی۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے برابر والے شخص کو دیکھا تھا، اس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی، لیکن وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور ینگ لگ رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ اب مجھے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اس وقت میں بہتر حلیے میں تھی۔ میرے ہاتھ میں موجود ڈرپ کو دیکھ کر وہ بولا، کیا ہوا محترمہ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی،
میں اس وقت حاملہ ہوں، مجھے کسی کو فون کرنا ہے، میں اپنا موبائل فون ہسپتال میں بھول آئی ہوں، کیا میں آپ کے موبائل فون سے کال کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ بولا، سر، عورتیں اسی طرح سے موبائل فون چھین کر بھاگ جاتی ہیں، لیکن خیر میں بھروسہ کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف موبائل فون بڑھا دیا تھا۔ اس کے کپڑے بہترین لگ رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کافی امیر ہو، لیکن پھر بس اسٹیشن پر کیوں؟ فی الحال میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ مجھے اس کا جائزہ نہیں لینا تھا، مجھے صرف اور صرف اپنی مدد بلانی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی کزن کو فون کیا تھا۔ نائلہ نے پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دوسری سم سے اس کی آواز آئی، کیا تم سلمہ بات کر رہی ہو؟ میں حیران ہوئی تھی کہ بھلا اسے کیسے علم ہوا کہ میں اسے فون کر رہی ہوں۔ فی الحال میں نے اس سے مل کر اس خدشے کو ظاہر کرنے کا سوچا تھا، اور بولی، ہاں ہاں، میں ہی بات کر رہی ہوں، کیا تم مجھے لینے کے لیے آ سکتی ہو؟ اس وقت میں بس اسٹیشن پر ہوں۔ وہ بولی، ہاں میں آ جاتی ہوں، تم پریشان نہ ہو، میں بابا جان کے ساتھ آ رہی ہوں۔ میں بولی، ہاں ہاں، تم انہی کے ساتھ آنا، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ وہ بولی، بابا جان نے تمہارے بابا کو بہت سنائی ہیں، ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہے۔ بابا نے تمہارے بابا کو سختی سے دھمکی دی ہے، اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے، آخر کو تم میرے بابا کی بھتیجی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اتنا بولی تھی کہ یہ موبائل فون ایک اجنبی انسان کا ہے، شاید کوئی مسافر ہے، تم پلیز مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ اس نے ہاں بولا تھا اور فون رکھ دیا تھا، جبکہ میں اس کا شکریہ ادا کر کے سر جھکا چکی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو معلوم ہے رات کے 3 بج رہے ہیں اور آپ اس طرح سنسان سڑک پر بیٹھے ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی، واقعی اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے اس اجنبی مرد کے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اب اس اجنبی کا چہرہ دیکھا تھا، وہ کہیں سے بھی آوارہ یا لفنگا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بہت ہی پڑھے لکھے خاندان سے لگ رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی دیر گزر جانے کے بعد ایک بس آئی تھی، لیکن وہ اس میں سوار نہیں ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، جب تک آپ کی کزن آپ کو لینے نہیں آ جاتی میں یہاں پر ہوں، آپ بے فکر ہو کر بیٹھی رہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس کو حیران ہو کر دیکھا تھا، وہ کیوں میری مدد کر رہا تھا اور کیوں کرنا چاہ رہا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ کوئی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب میری کزن نہ آئی تو مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تو اس نے نمبر خود ہی ملا کر میری طرف موبائل فون بڑھا دیا تھا۔ وہ کون تھا آخر؟ کیوں میری مدد کر رہا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے کال ملائی، اس نے ایک بار پھر پہلی ہی دفعہ میں کال ریسیو کر لی تھی۔ وہ بولی، ہم راستے میں ہیں، بابا جان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی ہے، تم پریشان مت ہو اور وہیں پر بیٹھی رہنا۔ یہ جو آدمی تمہیں موبائل فون دے رہا ہے نا، اس کا بھی میری طرف سے شکریہ ادا کرنا۔ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور موبائل فون بند کر کے اس آدمی کو واپس کر دیا تھا، تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری کزن آ رہی ہے یا پھر اس نے منع کر دیا ہے؟ میں سر جھکا کر بولی، آ رہی ہے، بس تھوڑی دیر اور، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میری وجہ سے ٹھہرے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد مجھے سامنے سے چاچو کی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی تھی، ایسا لگتا تھا جسم میں جان آ گئی ہو۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور جلدی سے ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گاڑی بالکل میرے پاس آ گئی تھی، میری کزن باہر آئی تھی اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ میں بھی اس کے گلے لگتے ہی
بپھک بپھک کر رونے لگ گئی تھی۔ چاچو نے بھی اپنی باہیں کھولی تھی، میں روتے ہوئے ان کے بھی گلے لگی تھی۔ چاچو بیٹیوں کو بہت پیار کرتے تھے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ انہیں مارتے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی عورتوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ مرد وہ نہیں ہے جو اپنے ہی گھر کی عورتوں کو مارے پیٹے کہ تم سے یہ غلطی کیوں ہو گئی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہے، اس لیے معاف کرنا چاہیے۔ چاچو نے آگے بڑھ کر اس آدمی کا بھی شکریہ ادا کیا تھا جو ایسے موقع پر فرشتہ بن کر میری زندگی میں شامل ہوا تھا، جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے چاچو گھر لے آئے تھے، چچی نے میرا بہت خیال رکھا تھا، انہوں نے مجھے بہت پیار کیا تھا۔ چاچو نے راستے میں مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ تم کہاں چلی گئی تھی، میں کافی دیر سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، لیکن میرے پاس ان کو بتانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی اور میں ان کو بتانا چاہتی تھی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، مگر میں یہ بات بھی ان سے چھپا چکی تھی۔ 2 دن گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ذات کسی پر بوجھ نہیں بننے دوں گی۔ میں نوکری کروں گی، اپنا پیسہ کماؤں گی، اپنا کھاؤں گی، اپنا بچہ بھی اپنے پیسوں سے پیدا کروں گی۔ جب میں نے اپنی یہ بات چاچو کو بتائی تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا میں اب تمہارا باپ نہیں ہوں، جبکہ میرے پاس صرف ایک بات تھی۔ جب میرے سگے باپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ایسے موقع پر مجھے تنہا چھوڑ دیا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تو چاچو، میں آپ پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ اگر آپ کو بھی کچھ وقت کے بعد غصہ آ گیا اور آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں بالکل بے بس ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں میری یہ بات بہت بری لگی تھی، لیکن اس وقت میں سوائے سچائی کی اور کچھ بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اتنی تلخ ہو گئی تھی کہ میرے منہ میں جو بھی آ رہا تھا میں ان سے بول چکی تھی۔ حالانکہ انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں ڈاکٹر پڑھ رہی تھی۔ میرے لیے نوکری ڈھونڈنا کوئی مشکل بات نہیں تھی اور میری سوچ کے مطابق مجھے نوکری مل چکی تھی۔ ایک ہسپتال میں ہی مجھے ایک ڈاکٹر کے زیر سایہ رکھا گیا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد اچانک مجھے ایمرجنسی وارڈ میں بھیجا گیا تھا۔ حالانکہ میری وہاں ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی۔ میں جب وہاں پہنچی تب میری نظر اس آدمی پر گئی تھی جو بہت زیادہ زخمی ہو رہا تھا، اور کوئی بھی اور نہیں تھا بلکہ وہی اجنبی انسان تھا جس نے رات 3 بجے میری مدد کی تھی۔ میں اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں پہچان سکتی تھی، کئی سالوں بعد بھی میں پہچان سکتی تھی، کیونکہ اس وقت اگر کسی نے میرا ساتھ دیا تھا تو وہ وہی آدمی تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کا زخم دیکھتے ہوئے بولی، جناب کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کا ہاتھ تو کافی زخمی ہو گیا ہے۔ جبکہ وہ سرد لہجے میں بولا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ اس کی مرہم پٹی کر دیں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میری میٹنگ ہے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی لڑکی ہوں جس کی آپ نے رات 3 بجے مدد کی تھی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کی مرہم پٹی کی تھی جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا بچہ کیسا ہے؟ عموماً لوگ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کی خیریت پوچھتے ہیں، لیکن اس نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ میں فوراً سے بولی، خدا کا لاکھ شکر ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ابھی تک سب ٹھیک چل رہا ہے، آپ دعا کریں میرا بچہ خیریت سے میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کی پشت ہی دیکھ رہی تھی جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہاں تمہیں کیا سیلری ملتی ہے؟ مطلب کتنے پیسے مل جاتے ہیں اس کام کے؟ میں بولی، 45,000 مہینے کے ملتے ہیں۔
میری بات سن کر وہ بولے تمہیں میرا آفس جوائن کر سکتی ہو، میں تمہیں 60,000 دوں گا، اور اگر اوور ٹائم کرو گی تو وہ پیسے ڈبل بھی ہو سکتے ہیں، یہ میرا کارڈ ہے، اگر دل مطمئن ہو تو میری کمپنی آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں بالکل خاموش اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سے اس کا 3 مہینوں کے بعد آنا اور اس طرح کی آفر دینا میری سمجھ سے باہر تھا۔ چپ چاپ میں نے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور پورا دن کام میں ہی مصروف رہی تھی۔ رات ہونے کے بعد میرا دماغ اب کام کرنا شروع ہوا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد میرے ہاتھ میں ایک بچہ ہوگا، اس کی کفالت کی ذمہ داری میرے سر ہوگی۔ مجھے اس کی کفالت میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رکھنی ہے، کیونکہ عدالت وہ بچہ میرے حوالے، شوہر کے حوالے بھی کر سکتی ہے، کسٹڈی اسے بھی مل سکتی ہے، کیونکہ وہ باپ ہے اور مالدار ہے، اس لیے مجھے پیسے چاہیے ہوں گے۔ کچھ سوچ کر میں نے ارادہ کیا تھا کہ بس ایک دفعہ اس کی کمپنی میں جا کر دیکھتی ہوں، کیا پتہ فائدہ ہو جائے۔ اور کہتے ہیں نا، صرف ایک رسک انسان کو زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے دن میں اس کی کمپنی میں پہنچ گئی تھی۔ میرا انٹرویو کسی دوسرے آدمی نے لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں ریجیکٹ ہو جاؤں گی، کیونکہ میں نے انٹرویو کچھ خاص نہیں دیا تھا۔ امید چھوڑ کر میں اگلے دن ہسپتال جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جب صبح کے وقت مجھے کال آئی کہ آپ آفس آ جائیں، آپ کی جوائننگ آج سے ہے۔ سیلری وہ آدمی خود طے کر چکا تھا، اس لیے سیلری کی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے اچانک کسی باغ میں کھڑا کر دیا ہو۔ اتنی خوشی تھی کہ میں کسی کو اپنی کیفیت نہیں بتا سکتی تھی۔ اچانک سے نوکری مل جانا، اور وہ بھی اتنی اچھی، میرے لیے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً جوائننگ دے دی تھی۔ ہسپتال میں مجھے ریکمنڈیشن لیٹر لکھنا تھا، مگر فی الحال میں اپنی نوکری پر دھیان دینا چاہتی تھی۔ میرا ہسپتال والوں کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ وغیرہ سائن تو نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے بالکل ٹینشن نہیں تھی۔ میں آفس پہنچ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ عام لوگوں کی طرح مجھے ایک ٹیبل دی جائے گی اور وہاں مجھے بیٹھ کر کام کرنا ہوگا، لیکن جب میں آفس پہنچی اور فرسٹ فلور پر پہنچی، سامنے ہی ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میرے باہر نکلتے ہی اس نے مجھے سلام کیا تھا اور اپنے پیچھے آنے کا بولا تھا۔ میں تھوڑا سا گھبرا گئی تھی، لیکن نوکری کر چکی تھی، اس لیے حالات سے واقف تھی۔ خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ مجھے روم میں لے آئے تھے۔ بہت ہی خوبصورت یہ کمرہ تھا، ٹیبل، کرسی، ہر شے وہاں پر موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میڈم یہ آپ کا کمرہ ہے، سر نے کہا ہے کہ آپ حاملہ ہیں تو آپ کا خیال کیا جائے گا، آپ کو ٹیبل چیئر نہیں دی جائے گی، بلکہ ایک پراپر کمرہ دیا جائے گا جہاں آپ آرام بھی کر سکتی ہیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، مثال کے طور پر کھانا، فروٹ یا کافی وغیرہ، تو آپ محض انٹرکام اٹھا کر آرڈر دیں گی، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ فی الحال میں آپ کو کچھ کام سمجھا دیتا ہوں جو آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ سے کام نہ ہوا تب آپ کو سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انٹرکام اٹھائیں، مجھے بتائیں، میں آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اب ایک فائل کے بارے میں سمجھانا شروع ہو گیا تھا، جبکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی ورکر جس کی تنخواہ صرف 60,000 روپے ہے، اسے اپنا ایک کیبن دیا گیا تھا، اس کے لیے سہولت تھی، کھانا اسے ادھر ہی ملے گا، آرام کے لیے جگہ دے دی گئی تھی۔ وہ آدمی میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص چلا گیا تھا اور میں چپ چاپ اس چیئر کو گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ شاید میری آزمائش کے دن ختم ہو گئے اور اب سکون کے دن شروع ہوئے تھے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس درمیان میری اس آدمی کے ساتھ صرف 3 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اس کے علاوہ ہمارا سامنا نہیں ہوا تھا۔
وہ نہ جانے کیوں مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میرا دل اس کو دیکھ کر دھڑکنے لگا تھا۔ میں اس کو یاد کرتی تھی، اس کے انتظار میں رہتی تھی، مگر وہ نہیں آتا تھا۔ وہ کیوں نہیں آتا تھا یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم تھی۔ میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا، طبیعت کافی ناساز تھی، لیکن میں نے آفس جانا نہیں چھوڑا تھا۔ وجہ میرا بچہ تھا۔ اس کے آنے کے بعد میں اس پر کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور مجھے اس چیز کے لیے بہت محنت کرنی تھی۔ ابھی میں کام ہی کر رہی تھی جب اچانک مجھے لیبر پین شروع ہو گیا تھا۔ میری چیخ نکلنے لگی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور لیڈی سٹاف آ گئی تھی۔ میری حالت بگڑتی دیکھ وہ مجھے فوراً ہسپتال لے کر بھاگے تھے۔ مجھے سیکنڈ میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ یہ سب پینل پر ہو رہا تھا۔ میں روکنا چاہتی تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا ہسپتال تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا سب پینل پر ہے تو میں خاموش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ امی بابا، نہ چاچو، نہ میری کزن، نہ کوئی چچی، کوئی بھی نہیں تھا۔ دل میں خیال آیا تھا کہ کاش میرا شوہر میرے پاس ہوتا، وہ میرے بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتا، میرے بچے کو باپ کے پیار سے محروم نہ رکھتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں آیا تھا کیونکہ اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں، تمہارا خیال ضرور رکھوں گا کیونکہ تم میری بیوی ہو، لیکن اس بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ شریعت کے مطابق اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ بے شک شریعت کے مطابق اس کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن میں ایک ماں تھی، میں مر سکتی تھی، لیکن اپنی اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس کو ایک گالی بننے نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہی شخص اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل نہ جانے کیوں دھڑکتا تھا۔ قریب آ کر اس نے نرمی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ آج اس نے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا، ورنہ اس 9 مہینے کے درمیان جب بھی ہماری ملاقات ہوتی وہ صرف میرے بچے کے بارے میں پوچھتا تھا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ اب بچے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں اسے گود میں لے سکتا ہوں؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، اور وہ اب اسے گود میں لے کر اتنی نرمی سے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی روئی کا گولا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے لیے ایک الگ فلیٹ کا انتظام کیا ہے جہاں آپ کے ساتھ 2 ملازمہ ہوں گی جو آپ کے 1.25 مہینے تک خیال کے لیے رکھی جائیں گی۔ میں جانتا ہوں آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ میں اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ تو آپ ہماری ایک ورکر ہیں اور آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کا خیال رکھنا۔ یہ ایک کمپنی پالیسی ہے۔ میں حیران تھی، حالانکہ کمپنی پالیسی ایسی نہیں ہوتی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا چچا چچی میرے بچے کو قبول نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کا منہ بھی بننا شروع ہو گیا تھا۔ بے شک میں پیسے کما رہی تھی، ان کو اپنے خرچے کا پیسہ الگ سے دے رہی تھی، لیکن انسان کی پرائیویسی اگر ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے تو وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی چڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے رضامندی دے دی تھی۔ 2 دن تک میں ہسپتال میں ہی رہی تھی اور پھر مجھے اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ دن دھیرے دھیرے گزر رہے تھے۔ میرا بچہ 6 مہینے کا ہو گیا تھا۔ اچانک جب ایک ملازمہ نے مجھ سے عرض کی کہ میری جگہ میری بہن آ جائے اگر آپ اجازت دیں، میں پہلے تو حیران ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے رضامندی دے دی تھی۔ ویسے بھی وہ ملازمہ میرے خرچے پر نہیں تھی، بلکہ فارغ صاحب کے خرچے پر تھی۔ میں بھلا انکار کرنے والی کون ہوتی تھی؟ جب وہ عورت آئی میں اسے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اسے پہلے کبھی بھی کہیں بھی دیکھا ہے۔ وہ میرے بچے سے بہت پیار کرتی تھی، اتنا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی گود سے نہیں اتارتی تھی، اور میرا بچہ بھی اس کا دانہ دیوانہ تھا۔
کبھی کبھی مجھے اس انداز پر حیرانگی ہوتی، لیکن میں نے زیادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ آج اتفاقی طور پر میں گھر جلتی آ گئی تھی، تب میں نے دیکھا کہ وہ میرے بچے کو کالے کپڑوں میں لپیٹ کر کہیں لے کر جا رہی ہے۔ دوسری ملازمہ سو رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے بے ہوش ہو۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے گئی، اور پھر جب وہ ایک گھر میں داخل ہوئی اور اس نے میرا بچہ میرے شوہر کے ہاتھ میں دے دیا، میں کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ میں نے قریب جا کر اپنا بچہ اس سے چھین لیا تھا اور اسے دو چار گالیاں دے کر واپس آ گئی تھی، اور وہ ملازمہ بھی میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ اور پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ میرا شوہر میرے بچے کو یاد کرتا ہے اور وہ اب بے سکون ہے۔ میرا دل اس سے بالکل خراب ہو چکا تھا کہ جب میرے برے وقت میں تم میرے ساتھ ہی نہیں بنے تو اب بھلا کیا ضرورت ہے۔ ابھی میں بیٹھی رو ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں چیخ کر بولی، تم چلی جاؤ یہاں سے، میرے گھر میں تمہارے لیے اب کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ جب باہر سے فارس صاحب کی آواز آئی تھی، دروازہ کھولیں، میں ہوں۔ ان کی آواز سن کر میرا دل ایک بار پھر تیز دھڑکا تھا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی وہ کھڑے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پریشانی میں ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ قریب چلے آئے تھے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ بولے، مجھے بتایا ہے کہ دوسری ملازمہ نے یہاں پر کیا ہوا ہے؟ اس آدمی نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی نا؟ ان کے لہجے میں ایک الگ تڑپ تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ جھوٹ نہیں بولیے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر سر جھکا کر بولے، میں تم سے کالج ٹائم سے محبت کرتا ہوں۔ تم جب سیکنڈ ایئر میں تھی، میں تمہارے کالج میں بطور چیف گیسٹ آیا تھا۔ اس وقت میں نے صرف تمہیں نہیں دیکھا تھا، اور پھر میں نے تمہیں اسی رات بس اسٹیشن پر دیکھا، اور تب سے ہی میرے دل میں ایک الگ ہی مقام حاصل کر چکی تھی۔ ایک دوسرے سیمسٹر کی لڑکی کو کبھی بھی کوئی ہسپتال میں نوکری نہیں دیتا، لیکن میں نے اپنی عرضی پر تمہیں وہاں نوکری دلوائی۔ میں تمہیں روز وہاں دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ مجھے صرف تمہارے بچے کا خیال تھا کہ بس وہ خیر خیریت سے ہو جائے۔ اور پھر جب میں نے تمہاری تنخواہ سنی اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو بالکل قریب سے، تب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ میں تمہیں ہر روز دیکھوں۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنے آفس میں آنے کے لیے بولا تھا۔ تمہارے لیے میرے دل میں جو جذبات ہیں میں وہ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ ان کی باتیں مجھے بہت زیادہ آبدیدہ کر گئی تھیں۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا آپ مجھے میرے بچے کے ساتھ قبول کریں گے؟ میرے بچے کو ولدیت دیں گے، باپ کا پیار دیں گے؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور بولے، میں تمہیں اور تمہارے بچے دونوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تم سے زیادہ مجھے وہ بچہ عزیز ہو گیا ہے۔ اسی کے بارے میں ہی میں نے اپارٹمنٹ تمہارے لیے کیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور پھر ان سے نکاح کیا تھا۔ میں اب ان کے گھر رہتی ہوں، وہ ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہیں۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی امید ہے کہ اے میرے مالک، میرے شوہر کو تا حیات ایسے ہی رکھنا جیسے وہ اب ہیں۔ انسان کی زندگی میں کئی ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنے اعمال کو بہتر کریں، یہ حرام تعلقات ہیں اور ان سے اجتناب کریں۔ جو انسان حرام تعلق سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت لاتا ہے، اس کو خوش رکھتا ہے اور اس کی ایسی جگہوں سے مدد کرتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارا رب ہم سب سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کرنے کا انداز ہی تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اس کے جیسی محبت کوئی بھی نہیں۔
اس لیے اگر دل لگانا ہے تو اپنے رب کی ذات سے لگائیں اور کسی اور سے نہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔